الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا۔ اور علماء کے حکم کے مطابق ہر ماہ کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں میں پڑھتا ہوں۔ تو چونکہ یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی چند باتیں میں وہاں سے دہراؤں گا جہاں سے شعبان کے آخری جمعے کا میں نے سبق چھوڑا تھا، چونکہ شعبان کے بعد ماہ رمضان آیا، پھر ماہ رمضان کے بعد مسجد اقصیٰ کا سفر پیش آیا، تو اس لیے 2 جمعے عقیدہ ختم نبوت کا وہ سلسلہ رکا رہا۔ اس لیے آج وہیں سے میں واپس شروع کروں گا انشاءاللہ۔ بات یوں ہے کہ جو حدیث پاک میں نے ابھی حمد و ثنا کے موقع پہ پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی قذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذابونا وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے، ثلاثونا وہ 30 ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ اللہ کے ہم اس زمین پر آخری نبی ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کا معنی اور مفہوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کے آخری دن تھے تو ایسے لوگ ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ ان کے حالات ہم نے ابتدا میں پڑھ لی، پھر صحابہ کے دور میں بھی کچھ ایسے سامنے آئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ نے ان سے باقاعدہ جہاد کیا، پھر اگلے ادوار میں بھی اس طرح کے لوگ آتے رہے اور نبوت کے دعوے، رسالت کے دعوے، مسیح علیہ السلام ہونے کے دعوے، حضرت مہدی ہونے کے دعوے، مختلف دعوے کرتے رہے اور مختلف ادوار میں آئے، مختلف علاقوں میں آئے۔ ان کی تاریخ تلخیص کے طور پر ہم نے دہرائی،
اور چلتے چلتے ہمارا سبق بر صغیر کے جلال الدین اکبر تک آیا تھا، وہ بھی مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی پیش گوئی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی صدیوں بعد، مذہب کے محل میں ایسا تزلزل برپا کیا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا یا سمجھا نہیں جا رہا تھا کہ یہ اصل میں ہے کس مذہب کا آدمی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو اس کی زندگی کو پڑھ سکتے ہیں یا جنہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں تو کئی سال وہ بالکل ویسے رہا جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن بعد کے کم و بیش 22 سال تک اس نے مذہب کے محل میں وہ تزلزل قائم کیا کہ سمجھ ہی نہیں ہر شخص یا آسانی سے سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ہے کس مذہب کا پیرو، مسلمان ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے یا ہندو ہے کیا بلا۔ اور پھر اس حوالے سے کئی باتیں ہم نے اس طرح بھی پڑھی کہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کا جو انکار کیا یا کروایا، اس کے بعد اس نے دین اسلام کے مسائل کے ساتھ، چاہے ان مسائل کا تعلق عقیدوں سے ہو چاہے ان مسائل کا تعلق عملوں سے ہو، اس نے کیا کروایا۔ وہ ساری ابحاث ہم نے پہلے دہرا لیں اور تفصیل کے دہرا لیں، بس اب کوشش ہے کہ آج اس حصے کو ہم ختم کریں تاکہ آگے بڑھیں۔ ارادہ تھا تھوڑا، ہو گیا کچھ زیادہ۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابواب میں آخری سرخی قائم کی ہے کہ وہ کس مذہب پر مرا تھا۔ ایک بات اس موقع پر مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار یاد آتی ہے، جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کے لوگوں نے ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور کروایا، اس کے بعد پھر دین اسلام کے جس مسئلے کو چاہا بدل دیا۔ اس لیے حضرت اکثر یہ بات سبقاً دہرایا کرتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت ہی دین اسلام کی روح اور جان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اگر محفوظ ہے تو پھر دین اسلام کا ہر مسئلہ محفوظ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو پھر وہ دین کے جس مسئلے کو چاہے گا بدلے گا۔ آخری سرخی حضرت نے جو قائم فرمائی وہ یہ تھی کہ آیا یہ بادشاہ تو تھا، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کچھ اس نے علماء کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ یا مساجد کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہم نے پہلے پڑھا، یہاں تک کہ اپنے کلمے تک پڑھوا ڈالے۔ آخر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سرخی قیام یہ فرمائی کہ آیا وہ تھا کس مذہب پر آخر میں مرتے وقت۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے زمانے کے جو مسلمان مورخین یا دوسرے جو لوگ تھے وہ تو تقریباً اس کے مرنے سے ہی پہلے مر چکے تھے، اس لیے ان کے بیانات اس باب میں کچھ نہیں ملتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، البتہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں گوا کے عیسائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے رہے، اس لیے ان عیسائیوں کے بیانات دیکھنے پڑتے ہیں کہ آیا ان کی اس کے بارے میں رائے کیا تھی۔
البتہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ دین اسلام کو تو جب اس نے چھوڑا تو چونکہ بادشاہ تو تھا، تو جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے ان کی پوری خواہش تھی کہ یہ تر لقمے کی طرح ہمیں مل جائے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اس زمانے کے عیسائی پادری تھے ان کے بیانات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی۔ انہوں نے بھی اپنی کوشش ضرور کی تھی کہ یہ عیسائی ہو کر مرے، حتیٰ کہ اس کی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ گوا سے ایک یا دوسری جگہ سے ایک پادریوں کا وفد یا عیسائیوں کا وفد اس کے ہاں دربار میں آیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ اس کو پرچار کیا عیسائی دھرم کا۔ تو وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس موقع پر جو ایک پادری تھے اس سے جلال الدین اکبر نے مسیح مذہب کے کچھ عقیدوں کے بارے میں پوچھا، جیسے مثلا ان کا ایک عقیدہ ہے جسے ثالث و ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ عیسائی پادری کی ذمہ داری تھی کہ سامنے والا تمہارے عقیدے ثالث و ثلاثہ کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہے، تم اس کی وضاحت پیش کرو۔ یہ ثالث و ثلاثہ ان کا وہی عقیدہ ہے جسے یہ آج کل 3 and 1 and 1 and 3 کہتے ہیں، 3 ایک میں اور 1 3 میں۔ اب اگر ان سے یا ان سے اس عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ مثلا دیکھیں، آپ کا اور میرا عقیدہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ جی اس کا معنی کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ ذات پاک ہیں جو ذات کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات۔ اچھا، اسی طرح اب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے تمام اللہ کے نبی اور رسول برحق ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس عقیدے کا معنی کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سامنے والے کو بتائیں کہ حضرت آدم سے لے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ کے انبیاء آئے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام برحق تھے اور برحق ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کے باب میں ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے تمام نبی، اللہ کے تمام رسول معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص نہیں مانتا یا کوئی جاننے کے لیے ہم سے پوچھتا ہے کہ جی اس عقیدے کا معنی کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح جب جلال الدین اکبر نے اس موقع پر ان سے پوچھا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے ثالث و ثلاثہ کا، اس کی وضاحت کرو، اور وہ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس عقیدے پر اس کے پاس جو اعتراض تھا یا سوال تھا اس نے پادری کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، اب اس کا اصول کے تحت جواب کیا ہونا چاہیے آپ بتاؤ؟ پادری صاحب کی ذمہ داری تھی نا وہ ثالث و ثلاثہ کی وضاحت کرتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ پادری صاحب ثالث و ثلاثہ کا جواب دیتا، اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دیے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات لکھی ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص
اگر اس کے پاس کوئی بھی سوال یا کوئی بھی اعتراض سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے آگے یا علماء کے آگے پیش کرے۔ مسلمانوں اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اٹھتے ہوئے ہر سوال کا جواب دیں، اور دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ ہمارے حضرات، ایسی بات نہیں۔ لیکن دیکھیں اب یہ تو اصول کے مطابق بات تو یہی ہے نا کہ جب ثالث و ثلاثہ کے بارے میں جلال الدین اکبر نے پادری صاحب سے پوچھا تو اس پادری کی ذمہ داری تھی وہ ثالث و ثلاثہ کی وضاحت اور جواب دیتا نا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات سے تمہارا ثالث و ثلاثہ کا جواب کیسے حل ہوگا؟ صحیح بات ہے حضرت کی یا غلط بات ہے؟ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کئی اور باتیں بھی لکھی، بہرحال وہ میں چھوڑتا ہوں ورنہ پھر اور یہ بات لمبی ہوتی جائے گی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خیر وہ بات تو ختم ہو گئی، بات یہ ہوئی کہ اس کے دور کا جب اخیر شروع ہوا سن 1597 عیسوی کی بات ہے، ابھی آپ اور ہم سن 2000 جا رہے ہیں نا، تو یہ سن 1597 کے دور کی باتیں ہیں، اب سے تقریباً 500-600 سال پہلے کا دور تھا اس کا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو مشکلات آئیں اس کی ابتدا ہوئی ایک آگ سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں یہ بر صغیر سارا ہند تھا، پاکستان یا بنگلہ دیش اس زمانے میں نہیں تھا، یہ تو سارا ہند تھا، اور بہت بڑا اس کے پاس خطہ تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے وہ دوسروں چونکہ وہ یہ زیادہ بھاتا ہے ان کو نا، تو وہ آج بھی اس کو اکبر دی گریٹ یا مغل اعظم کے لقبوں سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ہاں لاہور میں ایک آگ لگی تھی اس کے دور میں، اور یہ بھی تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ اوپر کی فضا سے وہ آگ کا ایک گولا روشن ہوا تھا، اس نے آنن فانن پورے محل کو جلا کر راکھ کر دیا، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں اس نے وہاں۔ وہ تاریخیں تو یہی بتاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے محل میں جو ظاہر بات ہے اب کے خزانوں کی اور ترتیب ہے، اس زمانے کے خزانوں کی اور ترتیب تھی، سونا چاندی پانی کی طرح پگھل کے اس کے محلوں میں بہا تھا، تختے تک جلا ڈالے اس آگ۔ اس سے تو اس کی جان خیر چھوٹ گئی آگ سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے دوسری ضرب یہ بنی کہ اس کے 27 سال کا بیٹا مر گیا، غالباً مراد نام ملتا ہے اس کا کتابوں میں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب لیکن دیکھیں ایک بات ہے، کوئی بھی ہو باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اس کو صدمہ تو ہوا تھا۔ اچھا اس کے یعنی صدمے سے تو یہ نکل نہیں پایا کہ دوسرے بیٹے کا اس کا ایک اور نام ملتا ہے، اور وہ بھی پتہ چلتا ہے وہ بھی جوان تھا، اس کا نام پرانی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں دانیال ملتا ہے، وہ بھی مر گیا۔ لیکن بس اس کی بدقسمتی یا اس کے سوء اعمال اس کے آڑے آئے کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں پڑتا ہے نا، تو قدرت کی طرف سے تازیانے اس پر برسنے شروع ہوتے ہیں، وہ مواقع ہوتے ہیں انسان کے لیے کہ انسان اب بھی سنبھل جائے۔ موت کی آواز لگنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب غرغرے کا وقت شروع ہوتا ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جسے توبہ کا دروازہ کہا گیا نا وہ بند ہو جائے۔ غرغرے کا وقت سمجھتے ہیں آپ؟ بولو، موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، علماء نے وضاحت کی نا حدیث شریف میں جو یہ لفظ ہے اس کا معنی کیا، علماء نے لکھا ہے جب مرنے والے کا آخری وقت ہو نا تو اس کے منہ میں پانی ڈالو تو غرغر کر کے باہر آ جاتا ہے، یہ ہے وہ اندر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس آ کے یہ آواز دے دیتا ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ پاس آ کے اس کے کان میں کہہ دیتا ہے
کہ قدرت نے اس دنیا میں پانی کے انبار بھر رکھے ہیں لیکن تیرے نصیب کا اب ایک قطرہ بھی نہیں رہا، اس لیے آپ اور میں لاکھ پانی اس کے منہ میں ڈالیں وہ پانی کا قطرہ اب اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا، کیونکہ خدا کی طرف سے فرشتے کی آواز لگ چکی ہوتی۔ آپ اور ہم نہیں دیکھ پاتے نہ سن پاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قدرت کبھی بھی میرے اور آپ کے ایمان بالغیب کو ختم نہیں کرتی۔ آپ نے، ہم نے، سب نے ایمان بالغیب رکھنا ہے نا۔ اگر یہ سارے نظارے دیکھ لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو آپ اور میں سجدے سے اٹھیں گے ہی نہیں، پھر تو کوئی کھینچ کے بھی اٹھائے گا تو نہیں اٹھیں گے۔ اور قدرت کو یہ زبردستی کے سودے منظور نہیں ہوتے۔ قدرت وہ سجدہ قبول کرتی ہے جو انسان دل سے کرے۔ آپ نے پڑھ تو رکھا ہے نا، لا اکراہ، اس لیے قدرت نے، اچھا قرآن پاک کی وہ آیت تو مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہوگی، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا يَعْلَمُونَ مَا، وہ دو کہاں ہیں؟ ادھر ہے نا۔ کبھی آپ کو دکھے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، کبھی محسوس ہوئے ہیں؟ یہ دکھ جائیں، محسوس ہو جائیں تو ایمان بالغیب کیسے رہے گا؟ حالانکہ پہلا صفحہ قرآن پاک کا کیا بتاتا ہے؟ الذین یؤمنون، اس لیے قدرت کے ہاں ایمان بالغیب چاہیے نا۔ علامہ دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا یہ پھر بھی سدھرا نہیں۔ اس کے بعد یہ کشمیر چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر یہ بیمار ہوا اور اس سے کچھ تو افاقہ ہوا، جس کے بعد یہ واپس آیا، لیکن سدھرا یہ پھر بھی نہیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آخر میں آیا سن 1605 عیسوی، جب اللہ کا وہ پیغام اس کے در پر آیا جو ہر ایک کے لیے آیا کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ میں آپ کا نہیں کہہ سکتا، عموماً میرے جیسے اس مرحلے کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ نفس ایسے رچاتا ہے ہمیں کہ ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا۔ حالانکہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر لکھا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی بالکل آخری آیت ہے۔ کیوں جی آکے بابو؟ یہاں اللہ نے فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی، دھیان دینا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی اس وقت تک جب تک تمہیں یقین آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں، اچھا یہاں لفظ یقین کا ہے، علماء نے لکھا ہے یقین کا لفظ ہے، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی اس وقت تک یہاں تک کہ تمہیں اسے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یہ فرض ہے انسان کا کہ انسان اس دنیا میں جیے تو اس دن کو کبھی نہ بھولے۔ اس کا معنی کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ آپ اور میں کمانا چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے یہ جو قدرت نے جان دی ہے اس جان کے بھی آپ پر حق ہیں، قدرت نے جو آپ کو رشتے دیے ہیں ان رشتوں کے بھی آپ پر حق ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہی تو ہے کہ یہ ساری چیزیں نبھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے بھی اپنے وقت کو ضرور نکالو گے انشاءاللہ۔ کون سی انشاءاللہ بھائی؟ قاری عبداللہ عابد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ دونوں طرف لگتی ہے۔ کون سی انشاءاللہ، ہاں والی یا نہ والی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے دم توڑ دیا، دم توڑا، اتنا بڑا بادشاہ، یعنی جس سے ہم تو خیر اس جملے سے اتفاق نہیں کرتے، کوئی اتفاق کرے اختلاف کرے، اس کو آج بھی لوگ اکبر دی گریٹ یا اپنا مغل اعظم کے لقبوں سے یاد کرتے ہیں، لیکن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہاں تک ہم نے ان پرانی کتابوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اس کو غسل یا کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ سکندرہ میں اس کو دفنا دیا گیا، جنازہ پڑھنے کے لیے کہا گیا یا کسی نے کوشش کی، لیکن حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے،
صحیح کیا انہوں نے، اس کی تاریخ میں نے ساری دہرا دی ہے بھائی. جو اپنے کلمے پڑھواتا رہا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک کی توہین کرواتا رہا، اب اس کے بعد جنازہ پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ جنازہ پڑھنے کا معنی تو یہی ہے نا کہ اللہ مغفر لی حینا و میتنا و شاہد. اس کے لیے تو مغفرت ایسوں کے لیے مغفرت مانگنی جائز ہے. اچھا، وہاں جہاں اس کو دفنایا گیا، آج بھی اگر آپ اللہ نہ لے جائیں آپ کو، ہم ایک بار چلے گئے تھے، بہت پرانی بات ہے، شاید 20-22 سال ہو گئے ہوں گے. اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا. آپ نے ایک عمارت کا نام سنا ہوگا نا، تاج محل. ہم گئے وہاں تھے، وہاں سے تھوڑا قریب ہے یہ، تو ہم چلے گئے وہاں پر، ایک تہہ خانے کے ادھر دفن ہے یہ. لیکن آپ یقین کریں کہ تھوڑی دیر رہنے کے بعد ایسی نحوست وہاں محسوس ہوئی کہ ہم کھڑے ہی نہیں ہو پائے وہاں. واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ اچھا. اور یہ بھی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دھرم کے لیے اتنے پاپڑ بیلے اس نے کہ 22 سال تک اس نے مذہب کے محل میں تزلزل قائم رکھا، اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے دم توڑ دی. آج تاریخ میں کہیں آپ کو دین اکبری مل جائے تو مل جائے، وجود کے لحاظ سے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں نہ مسلمانوں نے تو صاف کہہ دیا ہم اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، بات ختم ہو گئی. اچھا، ہندو تک اس کے جسم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. عیسائیوں میں سوال اٹھا کہ بھئی آخر میں تمہارے ساتھ اس کے تعلقات تھے. اس زمانے میں ایک عیسائی پادری انتھونی کا نام ملتا ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ اس نے صرف ہمیں باتوں میں ہی ٹال کے رکھا ہے، انہوں نے بھی کوئی مذہبی رسم اس کی ادا نہیں کی. یہ عبرتناک واقعہ ہے. اتنا بڑا بادشاہ، اور پھر بھی وہ جو ایک زمانے تک میں نے لکھا نا، بتایا نا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک زمانے تک مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زندگی کے آدھا حصہ اس نے اس طرح گزارا ہے جس طرح ہر مسلمان کو گزارنا چاہیے، لیکن آخر کے 22 سالوں میں اس کا یہ حال. اس لیے علماء نے لکھا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو. آپ کام کرتے ہو، کام کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ کام کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، اور لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا کرو. اللہ نہ کرے اس وقت ممکن ہے آپ نہ پڑھ سکیں، قضا کر کے پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں. یہ یاد رہے، نماز فرض ہے. اچھا، اور ایک چیز اگر دل کو لگتی ہو تو میں دوہراؤں، تفسیر مکی میں ایک لفظ چھپا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا فرض، اس کے اور کسی عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اور آج میرے میں آپ میں کتنے ہیں قربانی کا خیال رکھتے ہیں نا؟ بولو، اسی سے نماز سے پڑھوا لو آپ. حالانکہ سب جانتے ہیں قربانی واجب ہے. فرض کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا واجب کا؟ قربانی سب کریں گے، نماز میں نہیں پڑھیں گے. اچھا، عید کی نماز سب پڑھیں گے. جیسے مولانا دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ کچھ ہم میں سے 360 کے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ عید والے. حضرت فرماؤ تو عید پہ ہی تمہیں نظر. اچھا، عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، سارے مانتے ہیں، یعنی اس میں بحث ہی نہیں ہے. اچھا، فجر فرض ہے واجب ہے، وہی فجر نہیں پڑھیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو ڈرانا میرا مقصد نہیں ہے. اتنا میں کہتا ہوں، دیکھیں آج اور آپ اور جوانی کی موتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے سینکڑوں وجود اپنے آنکھوں کے سامنے دفن ہوتے دیکھے ہیں. آج وہ دفن ہو رہے ہیں، کل میں نے اور آپ نے دفن ہونا ہے. اس وقت میں اور آپ بہت کچھ چاہیں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے. تب کی کاش کا کوئی فائدہ نہیں. خود قرآن پاک میں ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. سورہ کہف. ہاں جی، آگے بابو ایسا ہی ہے.
اچھا اللہ نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ اولاد یہ دولت دنیا کی زینت ہے، یہ تمہارے ساتھ آخرت میں نہیں چلیں گے. والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا، اچھائیاں قدرت کے خزانے میں جمع رہتی ہیں. یہی تو وہ موقع ہے، ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. بقایا انشاءاللہ یہ بھی سکندر ہی تھا نا، یہ بادشاہ ہی تھا نا جلال الدین اکبر، اس کا کیا حال، نہ غسل نہ کفن. آج بھی سکندرہ میں پڑا ہے، بے آب ہو گیا وادیاں سمجھو. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اچھائیاں اللہ کے ہاں باقی رہتی ہیں. کوشش کرو گے؟ اللہ کریں. میں یہ نہیں کہتا ہر نماز میں یہاں آ جایا کرو ورنہ یہ تو گولی ہو جائیں گے. کیوں جی؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہر نماز میں یہاں جہاں ہو پڑھ لیا، دکان میں ہو وہاں وضو کر کے پڑھ لیا کرو. اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، قضا کر کے پڑھ لو، چھوڑو نہیں. جو آپ موٹر سائیکل کے کام کرتے ہیں، ہاتھ کے کام کرتے ہیں، مزدوری کے کام کرتے ہیں، سائیکل دکان کے جہاں بھی کرتے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑو. نماز معاف نہیں ہوگی. یقین کریں ہمارے اکابر نے فرمایا ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کے ذمے یہاں فجر کے 2 فرض رہتے ہیں، آپ کعبے میں جا کے اپنی یہ پیشانی کعبے کی دیواروں کے ساتھ پھوڑ بھی ڈالو تب بھی وہ 2 فرض یہاں کے معاف نہیں ہوں. کب تلک؟ بولو نا کب تلک؟ جب تک قضا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت